ان کے استاذ، ان کے ابا کے استاذ، ان کے بچوں کے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب دعوت برکاتہم، جو مولانا ہارون صاحب کے بھی استاذ ہیں، جو مولانا سعد صاحب کے والد ہیں، اور مولانا سعد صاحب کے بھی استاذ ہیں، ان کے بچوں کے بھی استاذ ہیں، ایک دفعہ مشورے میں بیٹھے ہیں اور یہ بات سب مل کر سمجھا رہے ہیں سعد صاحب کو، مولوی صاحب کام کا رخ بدل رہا ہے اور بہت ساری باتیں آپ بیانات کی رو میں کہہ دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ذرا سا نظر ثانی فرما لیں۔ مولانا جلال میں آ گئے، کون؟ جی وہ فرد جو ان کے باپ کے، ان کے بچوں کے استاذ ہے۔ استاذ کا مقام ابھی بتایا، جو باپ کا مقام ہوتا ہے اس سے بڑا مقام استاذ کا ہوتا ہے، جس نے دین اور علم سکھلایا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے سعد صاحب، مولوی صاحب ہم کام کو شریعت اور سنت کے مطابق لانا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب کام پٹری سے اتر چکا ہے، آپ کے بڑے شریعت اور سنت آپ سے زیادہ جانتے تھے، کام کو اس رخ پر وہ لوگ ڈال گئے، اس رخ پر چلائیے۔ کہنے لگے ہم کام کو سنت شریعت پہ کریں، آپ پٹری سے اترا، آپ کا دماغ سٹیا گیا۔ کوئی بیٹا باپ سے کہے، میرے دوست بزرگوں یہ بہت محرومی کی بات۔ جن کی 60 سال کی زندگی رہی، ان کو بولے جہنم میں جاؤ۔ تمہارے بزرگ بولے بھائی ہم تو تھے جہنم والے راستے پہ، تبلیغ میں لگے جنت میں جانے کے شوق سے، اب یہاں پہ بھی آنے کے جہنم میں جانا رہا تو پھر راستہ کون سے ہے؟ راستہ کون سے ہے؟ تو کیا کیسی بات ہے؟ وہاں یعقوب صاحب یہ 3 مہینے کا جو جوڑ ہوتا، انہوں نے بالکل شمشیر برہانہ ہے، تو انہوں نے بولے یہاں کوئی امیر نہیں ہے اور یہاں کوئی بڑا نہیں۔ دوسرے دن بیان میں انہوں شروع کر دیا، وہ پاگل ہیں جو کہتے ہیں یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں۔ کس کو بول رہے ہیں؟ آپ کے استاد محترم ہیں، آپ کے ابا جان کے استاد ہیں، اور بخال حاجی صاحب کے آپ کے دادا کے سچے عاشق ہیں۔ اور مولانا یعقوب صاحب کئی دفعہ بولنے لگے مولانا کو کمرے میں کہ مولانا کام نہج سے ہٹ رہا، تو مولانا کا صاف ستھرا جملے اور الفاظ تو ایسی بھرمار ہیں لوگ سن کے بے ہوش ہونا۔ مولانا بولتے کہ ہم کام کو سنت پر لانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں بزرگاں سنت کے خلاف تھے، تمہارے دادا تمہارے پردادا سب سنت کے خلاف تھے۔ جب مولانا یعقوب صاحب بولتے گئے مولانا کام نہیں چل رہا، تو بس ایک ہی جملہ، ہم تو کام کو سنت پر لانا چاہتے ہیں۔ چند دفعہ موقع بموقع مولانا یعقوب صاحب بولتے گئے تو تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک دم زیادہ برداشت بھی نہیں کرتے مولانا صاحب، بولتے تمہارا دماغ سٹیا گیا، کوئی اخلاق کوئی حدود، سارے چیزوں کو جو ہے پامال کر دیے، اور ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی، ساری چیزیں بزرگاں پیتے رہے۔ جب یہ باہر نکلے ہیں تو ساری چیزیں لوگوں میں آنا شروع ہوئی۔ تو انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ جانتے ہو حضرت مولانا الیاس کو؟ وہ تبلیغ کے ذمہ دار ہو، تمہیں پتہ ہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں یہ کہلایا ہے کہ آپ بیان کر دیجئے، حضرت مولانا الیاس کھڑے ہو گئے، کہنے کہ الیاس کی یہ اوقات ہے کہ شیخ الہند کے گھر کی مستورات میں بیان کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر روتے رہے اور پھر کہنے لگے اس گھر کا احسان ہے، میں اس گھر کا غلام ہوں، اس گھر کی عورتوں کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد ننگے پیر دیوبند کی اس گلی میں چلے جہاں میرے والد صاحب نے اس گلی میں چل کر مجھے بتایا اس گلی میں شیخ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کبھی چپل پہن کے نہیں چلے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ فرمایا یہ میرے استاد کے استاد کا مکان ہے، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ میں انتہائی جاہل ہے وہ شخص، میں انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ کیوں؟ فرمایا یہ میرے استاد کے استاد کا مکان ہے، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ جب حضرت شیخ الہند کے ہاں پہنچے تو جانتے ہو وہاں کی عورتوں نے مونڈھا بچھا رکھا تھا، ایک کرسی بچھا رکھی تھی بیٹھنے کے لیے تاکہ حضرت اس پر تشریف رکھیں اور بیان فرمائیں، تو بجائے مونڈے پر بیٹھنے کے ایک نوکر اور غلام بلکہ بھکاری کی طرح گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ گھر کی عورتوں نے کہلوایا حضرت سے کہو کہ اوپر آ کے بیٹھیں، کہنے لگے میں اس گھر کا غلام ہوں، میں چوکھٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو آج؟ کیا قیامت قریب ہے؟ کیا ہم نے اپنے دلوں پر مہر لگوانے کی سب دیکھا، کون کیا کر رہا ہے، 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 سب کا بیان سنتا ہوں، میں یعقوب کا بھی سنتا ہوں،
اور بھی سب کے منی رنجا کبھی سنتا ہوں، سب کے سنتا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سب کے بیان سن کر میں یہ غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ میں نے کہا یہاں بھرے ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولوی یعقوب مولوی ابراہیم کے بیانات سنتا رہتا ہوں، جو انشراح کی بات کرتے ہیں وہ سب جاہل ہیں۔ کیا کہا آپ نے استاد کو؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، میں کہ جا کر جو اب وہ مجھے کہیں کہ جی ہم مولانا ابراہیم صاحب کو کہے، ہم نے اتنا سمجھایا۔ میں نے کہا بدماش، تمہاری عقل خراب ہے، استاد کے پاس جاتے ہو، شاگرد کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ جو اس کو لے کے جاؤ استاد کے پاس، پکڑ پایا ہو استاد کون ہے تم؟ استاد کو منا رہے ہیں کہ شاگرد کو کے پاس چلو، شاگرد کو نہیں منا رہے کہ چلو استاد کے پاس۔ انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ یہاں پھر مجمع میں نام لے کر کہا، بھائی نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ عمومی بات بھی تو کر سکتے تھے، لوگ انشراح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جاہل ہے۔ نام کیوں لیا اپنے استادوں کا؟ استاد کون؟ تمہارے استاد، تمہارے باپ کے استاد، تمہارے استادوں کے استاد، مولانا یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، ان کے والد کے بھی استاد ہیں۔ انتہائی جاہل ہے وہ شخص جو یہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے۔ غلط بات، بالکل غلط بات۔ یہ شیطانی وساوس ہیں جو تعطیل زبان پر آنے لگے ہیں۔ سب دیکھ رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا، سب کا بیان سنتا ہوں، مولوی یعقوب کا بھی سنتا ہوں، اور بھی سب کے مولوی رنجا کا بھی سنتا ہوں، سب کے سنتا ہوں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ سب کے بیان سن کر میں یہ غور کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ جس دن میں نے کہا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس دن انہوں نے فجر کے بیان میں اپنے استادوں کے بارے میں یہ الفاظ نکالے، اس دن سے معاملہ بگڑتا گیا۔ میرا نام بدل دینا اگر یہ تاریخ سے الگ ہو۔ میں نے کہا جا کے دیکھو وہ بیان تلاش کرو کہ کس تاریخ کو بیان کیا، اور اس کے بعد کے حالات دیکھتے چلے۔ پھر کسی اور کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جو اس وقت توڑ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے زبان ہے، زبان کی شدت، بد اخلاقی، بدتمیزی۔ تو بس اس کو قابو میں رکھیں۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عملے کو امت کے لیے کتنا تیار کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے احترامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں، مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے، جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ کام سمجھا رہے ہیں۔ انتہائی جاہل ہے وہ شخص۔ جب تک شاگرد اپنے دل میں استاد کو نہیں لے کر آئیں گے، تم لوگ بھی کان کھل کر سن لو۔ جس استاد سے پڑھا ہے، اگر اس استاد کے بارے میں تمہارے دل میں میل آ گیا تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں۔ یہ لکھوا لو میرے نام، اگر اسٹامپ پیپر پہ لکھوانا ہے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا، دستخط کر دوں گا اگر استاد کے بارے میں دل میں میل لیا ہے۔ میں نے جب اس سے پڑھ لیا ہے، اب وہ میرا استاد، اب میرے دل میں اس کے بارے میں اگر کچھ آ گیا یہ لکھوا لو۔ مولوی عبدالرحمان صاحب کے استاد کو شاگرد کے لیے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود بخود کام چل رہا ہو۔ استاد کی آہ جو ہے نسلیں تباہ کر دیتی۔ ادب المفرد کی پہلی حدیث کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ باپ کی رضا رب کی رضا، باپ ناراض رب ناراض۔ استاد بھی روحانی باپ ہے۔ جب تک استاد راضی نہیں ہوں گے، مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں اس حال میں مولانا ابراہیم صاحب رخصت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اگر رخصت ہو گئے تو پھر تو بیڑا غرق ہونے میں کوئی شک نہیں، چاہے ساری دنیا ان کو جو مرضی مانے۔
جس کا استاد ناراض ہو کر چلا گیا اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں، جس کا استاد ناراض ہو کر چلا گیا اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔